لاہور ہائی کورٹ میں ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں ملزم کی ضمانت بعد از گرفتاری۔ ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس کے مقدمے میں گرفتار ملزم شوٹر شاہد ندیم کی ضمانت منظور۔ اس کیس میں مقتول ڈاکٹر شاہد صدیق کے بیٹے مرکزی ملزم عبدالقیوم سمیت 7 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ملزمان میں عبدالقیوم مرکزی ملزم، سجاد، شاہد، شہریار، ثقلین، ریاض اور نوازش شامل۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم شاہد ندیم شوٹر کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیتے ہیں۔ لاہور سے کیپٹل ٹی وی کے بیورو چیف شاداب ریاض ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی شاداب صاحب، ملزم شاہد ندیم کی ضمانت منظور ہو گئی ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں، اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی بالکل، یہ ایک اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں یہ کچھ ماہ پہلے قتل کیا گیا تھا اور پہلے ان کے صاحبزادے قیوم پر الزام لگا کے قیوم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ان کو قتل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بے شمار قرار جرم بھی ہو گیا اور یہ ملزم تھے، انہوں نے ایسے کیا۔ کچھ پولیس والوں کو شاباشی بھی دی گئی کہ بڑا بہترین کارکردگی کی ہے، لیکن اب ایک ایک کر کے جو ہے وہ ضمانتیں جو ہے وہ ان کی منظور ہو رہی ہیں۔ یقیناً ضمانتیں تب منظور ہوتی ہیں یا تو پروسیکیوشن کمزور ہو یا تفتیش کمزور ہو، اور اس کیس کے اندر بھی ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کے اندر ان کے بیٹے جو قیوم ہیں ان پر سب سے پہلے الزام لگایا گیا تھا کہ جنہوں نے تمام سازش کی۔ اس میں یہ بھی آ گیا کہ جنوری میں بھی انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی، جو ذرائع چلاتے رہے خبریں یہاں پر۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر شاہد کے بیٹے کی قیوم کی ضمانت ہوئی، تو پھر اب جو ہے وہ اس میں جو بتایا جا رہا ہے ملزم شوٹر تھا یہ شاہد ندیم، اس کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے اور مقتول شاہد صدیق کے بیٹے مرکزی ملزم قیوم سمیت 7 ملزمان پر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور جو اس میں مرکزی ملزم عبدالقیوم تھا، اس کے علاوہ سجاد، شاہد، شہریار، ثقلین، ریاض اور نوازش شامل تھے جن پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملزم جو شاہد ندیم ہے اس کی بعد از ضمانت کی گرفتاری جو ہے منظور کر لی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے جو ہے وہ ضمانت پر بعد از گرفتاری پر سماعت کی تھی۔ 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی ہے۔ تھانہ کانا پولیس نے ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کیس میں مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر شاہد کے قتل کا مقدمہ ان کے دوسرے بیٹے تیمور کی ریت میں جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ جی شاداب صاحب، یہ معاملہ چونکہ اب ضمانتیں بھی منظور ہو رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات اس میں کچھ نرمی اختیار کر رہے ہیں، تو کہیں ایسے چانسز ہو سکتے ہیں عدالتی معاملات الگ لیکن گھر کا معاملہ گھر میں ہی سیٹل ہو جائے؟ کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہونے جا رہے؟ کہیں اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں ذرائع کے مطابق میرے جو سورسز یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس میں یہ اگر کہا جائے کہ کوئی جو تیمور ہے اس کیس کا مدعی اس کی جانب سے کوئی لچک دکھائی گئی ہے۔ دیکھیں جو کیسز کے اندر جب خاص طور پر جب مرڈر کا کیس ہوتا ہے یہ بڑا سینسیٹیو چیز ہوتی ہے، اس میں تحقیقات بھی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں۔ اگر ایک چھوٹا سا بھی جب چالان جاتا ہے اس کے بھی فائدہ جو ہے اس کا بھی ہم کہتے ہیں وہ ملزمان کو جاتا ہے۔ تو اس لیے پولیس کو ظاہر ہے انتہائی حساس کیس کے اندر بڑی باریکی سے جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، اور اگر تحقیقات باریکی سے نہ کی گئی ہو تو اس طرح کے واقعات جیسے ضمانتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اب تو چالان تو ٹرائل بھی چل رہا ہوگا، تو اس چیز پاکستان میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کیس میں کوئی قتل ہوتا ہے اور قتل کے کیس میں بندے بری ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا ضمانتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ کیس لڑتا رہتا ہے۔ دیکھیں آج بھی اگر آپ بات کریں تو میں اور آپ لاکھ کسی کے خلاف بات کریں کہ جی